پہلا جو سوال ہے مولانا علی معاویہ اعظم صاحب کے ساتھ ہے. علی معاویہ اعظم صاحب، حدیث عمار جس میں رسول اللہ فرما رہے تھے کہ اے عمار تجھے ایک باغی گروہ قتل کرے گا، تو انہیں اللہ اور جنت کی طرف بلاتا ہوگا اور وہ جماعت تجھے جہنم کی طرف بلاتی ہوگی. اللہ کے رسول اس جماعت کو جو باغی جماعت ہے اسے جہنم کی طرف بلانے والا کیوں کہہ رہے تھے، اور باغی گروہ سے مراد کیا ہے؟ بسم اللہ کیجیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی جنید بھائی، آپ نے جو موضوع رکھا ہے وہ کافی اختلاف اس میں پایا جاتا ہے، اس لیے اس پر وضاحت سے بات کرنا بہت ضروری تھا. جی. تو آپ نے یہ موضوع اٹھایا تو بہت اچھا کیا، بہترین کام کیا آپ نے. دیکھیں، حدیث عمار کا خلاصہ آپ نے بتا دیا اپنی شروعات میں ہی کہ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عمار، افسوس ہو تمہارے لیے کہ تمہیں ایک باغی گروہ قتل کرے گا. تو یہ جس طرح آپ نے فرمایا تھا کہ یہ روایت گویا کہ دلائل النبوہ میں سے ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مستقبل کی خبر دے رہے ہیں. جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مستقبل کی اور بھی خبریں دی ہیں، وہ تقریباً ساری سچی ثابت ہوئی ہیں، اور جو آنے والی ہیں وہ آہستہ آہستہ ثابت ہو رہی ہیں سچی. تو یہ بھی ان میں سے ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے کی، سچے ہونے کی دلیل ہے. بے شک. اب آتے ہیں اس روایت کے مفہوم کی طرف کہ حضرت عمار رضی اللہ عنہ کو قتل کرے گا جو باغی گروہ ہے. اب اس سے مراد کون ہے؟ اس پر اگر ہم دیکھیں، علماء کرام، اہل سنت علماء کرام کتابیں کھولتے ہیں، شارحین حدیث کھولتے ہیں، تو اس میں کچھ علماء نے لکھا ہے کہ اس سے مراد خوارج ہیں. ٹھیک ہے جی. اور کچھ علماء نے مراد لیا ہے کہ اہل شام یعنی سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کا لشکر، کیونکہ ان کے ہاتھوں سیدنا عمار رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی. تو جن علماء نے سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کا لشکر مراد لیا ہے، اہل شام مراد لیا ہے، پھر انہوں نے بھی یہ کہا ہے کہ یہ کوئی گناہ یا کفر نہیں تھا کہ بھئی عمار رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے یا وہ باغی ہو گئے تو یعنی کافر ہو گئے یا کبیرہ گناہ کر لیا. تو علماء نے وضاحت کی ہے، جس طرح علامہ نووی نے اپنی شرح مسلم میں، یا عمدۃ القاری میں، علامہ عینی نے اور فتح الباری میں ابن حجر رحمہ اللہ نے واضح لکھا ہے کہ یہ خطہ اجتہادی تھی اور یہ دونوں مجتہد ہیں، اور سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے لشکر کو 1 اجر ملے گا، سیدنا علی حق ہونے کی وجہ سے ان کو 2 اجر ملیں گے. ٹھیک ہے، ایک بات. دوسرا ٹکڑا جو ہے کہ جہنم کی طرف بلائیں گے باغی، اور عمار رضی اللہ عنہ جنت کی طرف بلائیں گے. اس میں پھر 2 موقف آتے ہیں. کچھ علماء یہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ ٹکڑا اضافہ ہے اکرما کا، اور اکرما خارجی نظریات کا تھا، اس لیے ان کی بات ہم نہیں مانیں گے. اور پھر اس ٹکڑے کے مخالف اور دلائل ملتے ہیں. آپ دیکھیں، مسلم ابن شیبہ کی روایت ہے کہ جب سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ صفین کے مقتولین کا کیا حکم ہے، تو سیدنا علی نے فرمایا کہ بھائی قتلانا و قتلہم فی الجنہ، کہ ہمارے مقتولین اور ان کے مقتولین یعنی اہل شام والے وہ جنتی ہیں. اگر سیدنا عمار رضی اللہ عنہ کے والے یہ الفاظ مان لیتے ہیں تو ٹکراؤ ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ وہ جنت کی طرف بلانے والے ہوں گے، سیدنا علی فرما رہے ہیں کہ وہ کیا ہوں گے، وہ جنتی ہیں، تو ٹکراؤ ہو رہا ہے. اس لیے جن علماء نے ان الفاظ کا انکار کیا ہے ان کی رائے زیادہ معتبر لگتی ہے. اور اکرما پر آتے ہیں. اکرما حالانکہ راوی ثقہ ہے، کوئی اس میں اعتراض نہیں ہے، لیکن وہ خارجی ذہن کا تھا، اور خارجی وہ ہوتے ہیں جو سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ اور سیدنا علی دونوں سے بغض رکھتے ہیں. اس لیے اگر ایسا شخص ہو جو راوی اپنے عقیدے کی تائید میں روایت کر رہا ہو تو وہ روایت کے الفاظ قابل قبول نہیں ہوتے. یہ محدثین کا اصول ہے. جی ٹھیک ہے. تو یہ مختصراً اہل سنت کا. اچھا، اس میں ایک بڑا اہم نقطہ اٹھتا ہے کہ اگر ہم یہ کہیں کہ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ کا جو قتل ہوا ہے جنگ صفین میں وہ اجتہادی خطا ہے، تو کل کو کوئی بھی مسلمان کوئی بھی شرعی عذر لے کے کھڑا ہو جائے گا اور دوسرے مسلمان کو قتل کر دے گا اور کہے گا خطا اجتہادی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ کے قتل پر اپنی زندگی میں افسوس کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں تجھے ایک باغی گروہ قتل کرے گا. تو آپ مجھے بتائیں کہ حضرت عمار ابن یاسر کا قتل خطا اجتہادی کیسے ہو سکتا ہے؟ اصل میں خطا اجتہادی جو بات جہاں چل رہی ہے نا، وہ قتل عمار کی نہیں علماء نے لکھا ہے. علماء نے لکھا ہے کہ جو اختلاف ہوا نا سیدنا علی اور معاویہ رضی اللہ عنہ کا، تو ان دونوں میں جو اختلافات تھے وہ اجتہادی تھے. پھر ان کی وجہ سے پھر جنگیں ہوئی. جنگوں کی بنیاد جو ہے نا وہ اجتہادی ہے. پھر جنگیں ہوتی ہیں، ظاہری بات ہے، انہوں نے قتل کیا ہوگا، انہوں نے بھی قتل کیا ہوگا، دونوں مقتولین ہیں. ٹھیک ہے. اب دونوں مقتولین کا حکم کیا ہے؟ سیدنا علی کے مطابق وہ دونوں جنتی ہیں. اب یہ جہاں اجتہاد کی بات ہوتی ہے وہ دونوں کے موقف کی بات ہوتی ہے. سیدنا علی کا جو موقف تھا وہ بالکل صحیح تھا کہ فی الحال ایسے حالات نہیں کہ میں کس سے عثمان لوں، اور حضرت معاویہ جلد بازی کر رہے تھے کہ کس سے عثمان لو. ٹھیک ہے. اب یہ اختلاف ہو گیا، تب اس اختلاف کو ہم کہتے ہیں اجتہادی. اس کی بنیاد پہ پھر صفین ہوئی. پھر صفین میں دونوں جنگیں ہوئیں، تو پھر یہاں سے قتل ہوئے، یہاں سے قتل ہوئے، اور ان مقتولین کا حکم ہم نے سیدنا علی سے دیکھ لیا کہ وہ دونوں جنتی ہیں. تو یہ کہنا کہ عمار کا قتل خطہ اجتہادی ہے، یہ پوائنٹ نہیں ہے. پوائنٹ یہ ہے کہ اختلاف جو وجہ ہے نا وہ خطہ اجتہادی ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. آپ کا موقف کو آگے لیتے ہوئے مولانا عباس مہدی ترابی صاحب کی طرف جاتا ہوں. ترابی صاحب، انہوں نے اپنی 5 منٹ کی گفتگو میں ارشاد فرمایا کہ مسئلہ یہ نہیں ہے قتل عمار کا، مسئلہ یہ ہے کہ دراصل جو 2 طرفین کی جو جنگ تھی اس میں یہ معاملہ خطا اجتہادی پر ہے، اور خطا اجتہادی میں حضرت عمار ابن یاسر کا قتل ہو گیا. ٹھیک ہے. اس پر انہوں نے اینڈ رزلٹ نکالا علی معاویہ صاحب نے کہ اہل سنت جو اکابرین ہیں، جو علماء ہیں، انہوں نے یہ اینڈ رزلٹ نکالا حضرت علی حق پر ہیں، انہیں اس معاملے میں 2 اجر ملیں گے، 2 اجر ملے گا. حضرت معاویہ اجتہادی خطا پہ 1 اجر ملے گا. آپ اس نظریے سے متفق ہیں یا حضرت عمار ابن یاسر کے قتل کا جو معاملہ ہے وہ کچھ اور ہے؟ بسم اللہ کیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر الناصر ومعین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ. اے عمار، تجھے ان قریب ایک باغی گروہ قتل کرے گا.
اور اس قتل دیکھیں، جملوں کی باریکیاں دیکھیں، مقدمہ جب لڑا جاتا ہے تو جملوں کی باریکیوں کو دیکھا جاتا ہے، کسی کی محبت میں بہنا یا کسی کی محبت میں پھسلنا نہیں ہوتا، ان جملوں کو، ان الفاظوں کو، اور یہ الفاظ کسی عام انسان کے دہن سے، منہ سے نکلنے والے نہیں ہے۔ خاتم المرسلین، سردار الانبیاء، اتنی بڑی شخصیت کہ جس کی محبت میں پروردگار عالم نے پوری کائنات کو سجا دیا، وہ کہہ رہا ہے عمار ان قریب تجھے ایک باغی گروہ قتل کرے گا۔ الفاظ پہ غور فرمائے، یعنی اللہ کا رسول تو یہ فرما رہا ہے کہ میرے جانے کے بعد، ان قریب سے مرادی کہ میرے جانے کے بعد ایک گروہ بغاوت کرے گا۔ کس کے خلاف بغاوت کرے گا؟ کسی جابر کے خلاف، کسی حکمران کے خلاف، کس کے خلاف بغاوت کرے گا؟ سوچنے والی بات ہے، صرف متن پڑھ کے اور اس کا ترجمہ کر کے نکلنا اور راہ فرار اختیار کرنے سے کچھ کام نہیں ہوگا۔ تحقیق ہونی چاہیے، غور ہونی چاہیے، فکر ہونی چاہیے کہ اللہ کا رسول کیا کہہ رہا ہے کہ میرے بعد ایک گروہ ہوگا جو باغی ہوگا۔ ابھی خارجیوں کا وجود نہیں ہے، ابھی کسی اور کا وجود نہیں ہے، اللہ کے رسول نے کسی کے لیے کہا نہیں، خود ایک گروہ کا ایک تصور دے کہ ایک گروہ ہوگا جو بغاوت کرے گا۔ کس کے خلاف بغاوت کرے گا؟ عمار کے قتل کو سامنے رکھتے ہوئے، ظاہر عمار اسلام پہ کھڑا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اسلام ایمان پہ کھڑا ہوا ہے، لہٰذا جہاں ایمان ہوگا، جہاں اسلام ہوگا، وہ باغی گروہ اس کے خلاف ہوگا۔ ظاہر ہے اب جہاں عمار کھڑا ہے تو اس کا مطلب ہے عمار نہیں کھڑا وہاں اسلام کھڑا ہے، جہاں عمار کھڑا ہے وہاں عمار نہیں کھڑا وہاں ایمان کھڑا ہے۔ تو اب عمار کے مقابلے پر جو آئے گا وہ عمار کے مقابلے پر نہیں آ رہا، وہ اسلام کے مقابلے پر آ رہا ہے، وہ ایمان کے مقابلے پر آ رہا ہے، اور اس میں آ کر جناب عمار کو قتل کرے گا۔ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ عمار ایک باغی گروہ تجھے قتل کرے گا، اور تیری حالت کیا ہوگی اور باغی گروہ کی حالت کیا ہوگی؟ تو انہیں جنت کی طرف بلائے گا اور وہ تمہیں جہنم کی طرف بلائیں گے۔ اچھا، اب یہاں پر ایک باریک بات ہے جو میں کہنا چاہتا ہوں، یہ جنت اور جہنم کی تقسیم کے لیے بھی اللہ کے رسول نے کوئی پیمانہ دیا کہ نہیں دیا؟ معتبر ترین حدیث ہے اللہ کے رسول کی امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے، یا علی انت قسیم النار والجنہ، یا علی آپ جنت اور جہنم کی تقسیم کرنے والے ہیں، اور یہاں کیا ہے؟ عمار آپ جنت کی طرف بلائیں گے اور وہ جہنم کی طرف بلائیں گے۔ یہ پس منظر ہر مسلمان کو اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے، تاکہ جناب عمار کی شخصیت اور جناب عمار کے قتل کو محض ایک علمی خطا یا علمی اصطلاح کہ جس کی کوئی ہمارے یہاں تو کوئی ویلیو ہی نہیں ہے نا، یہ ہے